کوئی حق کی بات کرتا ہے، آپ اس کو کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ آپ اس کو ڈراتے ہیں قید سے، آپ اس کو ڈراتے ہیں جیل سے، آپ اس کو ڈراتے ہیں مقدمات سے، آپ اس کو ڈراتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے، آپ اس کو سزاؤں سے، عمر قید سے ڈراتے ہیں، جلا وطنی سے ڈراتے ہیں۔ ہم نے سیاست شروع تب کی ہے جب ہم یہ ساری سزائیں کاٹ کے آئے۔ پاکستان کو مسائل لاحق ہیں۔ نئی نسل کی نمائندہ ہونے کے ناطے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان مسائل کو ہم لوگوں کو سب کو مل کے ایڈریس کرنا چاہیے۔ حق کو حق کہنا چاہیے۔ اگر ووٹ چور حکومت آئی ہے تو اس کو ووٹ چور حکومت کہنا چاہیے۔ اگر سازش سے یہ حکومت آئی ہے تو اس کو سازشی کہنا چاہیے۔ اگر عوام جو ہیں وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور جتنے لوگوں کو بھی اندر کر دیں، بات یہ ہے کہ وہ اتنے نالائق ہیں، اتنے نااہل ہیں کہ حکومت ان سے پھر بھی نہیں چل رہی۔ کہ یہ میں نے پہلی حکومت دیکھی ہے جو اپوزیشن کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بیٹیوں کو انوالو کر کے اور اس طرح سے وہ نواز شریف کو کسی امتحان سے دوچار کریں گے تو وہ سن لیں کہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مجھے حق کے لیے کھڑا ہونا سکھایا، اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مجھے یہ ترغیب دی کہ جھوٹ کے آگے، ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا۔ میں نے آج وہ قرض اتار دیا جو مجھ پہ واجب بھی نہیں تھا۔ نواز شریف کی بیٹی کو اس کی کمزوری سمجھنے والے نواز شریف کی بیٹی کو انشاءاللہ اس کی طاقت پائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا تو وہ یہ سن لے کہ اگر نواز شریف کے خلاف سازش کرو تو نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئے گا۔ جب نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ الحمدللہ واپس آیا۔ پاکستان کا ایک واحد شخص ہے جس کو پاکستان کے عوام نے اور اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بنایا۔ اب اگر اس کے خلاف سازش باز نہیں آئے تو وہ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا، پانچویں دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا۔ دیکھیں، جس حکومت کو پولیٹیشنز کی آواز بند کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہو، جس حکومت کو میڈیا کی آواز بند کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہو، جس حکومت کو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کر کے نام پہ اس کو نشانہ بنانے کی ضرورت پیش آ رہی ہو، تو کمزور وہ حکومت ہے، کمزور وہ آوازیں نہیں ہیں، وہ آوازیں بہت مضبوط ہیں جن کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نواز شریف کو عوام سے دور رکھنے کی سازش نے نواز شریف سے محبت کو نواز شریف سے عشق میں بدل دیا ہے۔ ہر عوامی عدالت سے نواز شریف کے حق میں فیصلہ آ رہا ہے۔ میں قید میں اس لیے نہیں ہوں کہ خدا نخواستہ میں نے کوئی جرم کیا ہے۔ میرا قصور یہ ہے کہ میری رگوں میں نواز شریف کا خون ہے۔ میں ایک بہادر باپ کی بیٹی ہوں، ایک دلیر قوم کی دلیر بیٹی ہوں۔ انہوں نے مجھے نواز شریف کی کمزوری بنانا چاہا، میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کی طاقت بن کرنی تھی۔ لیکن اس قید کے باوجود میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے۔ اگر نیب کو حمزہ شہباز صاحب نظر آ جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب نظر آ جاتے ہیں، ان کو شاہد خاقان عباسی صاحب نظر آ جاتے ہیں، ان کو سعد رفیق صاحب نظر آ جاتے ہیں، اور جن کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا وہ خامخواہ کی قید کاٹ رہے ہیں، لیکن جن
حکومتی وزراء کے خلاف ثبوتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، وہ اگر نیب کو نظر نہیں آتے تو اس میں عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو نیب کا قصور ہے نا۔ عمران خان کی بہن اقبال جرم بھی کرتی ہے لیکن عمران صاحب کا تو کوئی قصور نہیں۔ نیب مریم نواز کو تو پکڑ لیتی ہے، نواز شریف کی بیٹی کو تو پکڑ لیتی ہے لیکن علیمہ خان کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ یہ این آر او کی بات کرتے رہتے ہو نا، ایک تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے این آر او، چند دنوں میں تم خود این آر او مانگ کے پھرو گے۔ نظریہ نواز شریف وہ نظریہ ہے، وہ نڈر لیڈر ہے، وہ بہادر لیڈر ہے، وہ جرأت مند لیڈر ہے